الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وحبه وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب العطوف الأمين الكريم رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان تو بھی اب اے مرد مسلمان اپنی خودی پہچان جس پانی میں لہر نہیں ہو وہ کیسا ہے دریا جس پانی میں لہر نہیں ہو وہ کیسا ہے دریا جس میں ہوائیں تیز نہیں ہو وہ کیسا طوفان اپنی خودی پہچان موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان اپنی خودی پہچان اپنی خودی پہچان خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے فضاں لا الہ الا اللہ یہ دور پھر سے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ تمہید کہ گرم جملوں کی لمبی فہرست میں اس وقت آپ کی سماعتوں کو میں رکھنا نہیں چاہتا تین باتیں عرض کرنی ہیں اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی مخلوقات میں انسان پیدا کیا اور ہزار سجدہ شکر اس بارگاہ رب العزت کہ انسان نے آپ کو مسلمان رکھا یعنی دل کی دو تختیاں ہیں ایک تختی پہ لا الہ الا اللہ سے خدا کی بارگاہ میں اعتقادی فلسفہ توحید لے کر آپ حاضر ہیں وہیں دل کا دوسرا حصہ وہ ہے جہاں مصطفیٰ سے عشق کا پرچم کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے بابو ایک طرف بیٹھ جاؤ سائلنٹ موڈ میں کوئی بابا نہیں ہوں کہ آپ کو اٹھاؤں گا اور بیٹھاؤں گا میں الحمدللہ عالم ہوں اور 1997 کا فارغ عالم سبحان اللہ اور محنت سے پڑھائی کی ہے اس لیے اچھی بات ہے
میرے اچھے دوست حضرت مولانا ریاض صاحب قبلہ اسی منبر نور پر جلوہ فرما ہے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں ہم سبوں نے سبقن تلقن حضور حافظ ملت کی بنائی گئی عمارت علم و فکر کے گنبد سبز میں بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول کی صدائیں پیش کی ماشاءاللہ۔ جتنے علماء ہیں سب کی اپنی ذمہ داری ہے کہ کمی ہو تو اصلاح فرما اور اچھی بات ہو گم نہ رہے بول کر اپنی دعاؤں کا پتہ دے۔ تین باتوں پر مجھ کو آپ سے ملنا ہے۔ نقیب اہل سنت حضرت مولانا عبدالرؤوف رونق، ان کی نقابت کے رونق بازار کے کھلونوں نے آپ کو بازار نہیں رکھا ہے بلکہ مزاری رکھا ہے۔ شکریہ شکریہ، اللہ انہیں سلامت رکھے، آمین۔ بمبئی کی سرزمین پر گریڈی کا شہزادہ علم و فکر حضرت مہدی مشتاق حسن نقابت کی جلوہ سامانیوں میں سبسہ حسن رکھتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ شاعر اسلام حضرت نسیم سحر 2 دہائیوں سے اسی ادب کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں نعتوں کا خراج عقیدت لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ سفر کرتے رہے خوش نصیبی مدینے کا سفر ہوتے ہیں۔ محب گرامی خطیب دل نواز عزیز بھائی حضرت علامہ فرید القادری صاحب نئی نسل کا مطالعاتی زمینی خطیب، پورے بھارت کا سفر کرنا بہت آسان ہے، اپنی گلیوں میں مصطفیٰ کے عشق کی تعلیم کا پرچم لہرانا یہ بڑا مشکل ہے۔ اسی فکر کی نمائندگی کرنے والی شخصیت حضرت مولانا فرید صاحب قبلہ کی۔ جتنے بھی علماء اہل سنت اسٹیج پر تشریف فرما ہے، نام جانو نہ جانو مگر کام سب کا جانو۔ ان کے کاموں کی پھیلی ہوئی تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دن کے اجالوں میں مسلک اہل سنت کا اجالا ہے، رات کی تاریکی میں مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی ہے۔ کس کس کا نام لیا جائے، کس کس کو چھوڑا جائے، جو جہاں پر ہے آفتاب ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنائے، بہت اچھا بہت اچھا۔ ہوائیں بدل رہی ہیں، فضائیں بدل رہی ہیں، اور دنیا نام ہی ہے اس چیز کا کہ وہ بدلتی رہی۔ جو نہیں بدلے وہ ہے اللہ، جو سب کو بدل دے وہ ہے اللہ۔ اور العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کی فطرت میں ہی بدل۔ آپ سن رہے ہیں میری گفتگو؟ تو میں سننے کی چیز کی ہوں اور دیکھنے کی چیز کی۔ مجھے دیکھو، مجھے سمجھو، مجھے سن لو، مجھے پڑھ لو، نگاہ مرشد اعظم کی میں بھی ایک کرامت۔ میرے مرشد قاضی القضات فی الہند سرکار تاج الشریعہ حضرت اللہ فضیلت الشیخ جماعت العلم حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رضوان ہے، جن کی کبھی بے خودی میں کوئی نگاہ اٹھی، اسی نگاہ کی چمک کا یہ ذرہ اس وقت الحمدللہ آپ کے درمیان خطابت کا آفتاب بن کر چمک رہا ہے۔ اس لیے اگر ایک بار ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ تو میں گفتگو شروع کروں۔ ہوائیں بدلتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں،
فضائیں بدلتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں، زمین بدلتی ہے، بدلتی رہتی ہے، آسمان کا سورج بدلتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ ایک صبح گئی، پھر وہ صبح پلٹ کر نہیں آئی، دوسری صبح آئی، دوسری صبح گئی، پھر وہ پلٹ کر نہیں آئی، تیسری صبح آئی، تیسری صبح گئی، پھر وہ پلٹ کر نہیں آئی، چوتھی صبح آئی۔ جو دن چلا گیا وہ آنے والا نہیں، جو عمر چلی گئی وہ آنے والی نہیں، جو خطیب چلے گئے وہ آنے والے نہیں، جو پیر چلے گئے وہ آنے والے نہیں، جو لوگ چلے گئے وہ آنے والی نہیں۔ دنیا آنے جانے کا کاروبار ہے۔ غالب چچا کا ایک شعر ہے، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، اچھا بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اللہ، تو جو دنیا ہے، دنیا کا کام ہے بدلنا، اس لیے کہ دنیا کا تعلق وقت سے ہے، اور وقت کبھی ایک وقت میں نہیں رہتا، وقت ہمیشہ بے وقت رہتا ہے، وقت ہمیشہ بے وقت رہتا ہے۔ آپ وقت پر رہیے تاکہ آپ کی قیمت لگ جائے۔ واہ واہ واہ، بالکل سائلنٹ موڈ میں آپ میری گفتگو سنیے، جب میں کہوں بولیے تب بولیے۔ ہوائیں بدل گئی، فضائیں بدل گئی، دنیا کا مزاج بدل گیا۔ سرکار 1,24,000 پیغمبر میں آخری نبی وہ نہیں رہے مگر ان کی نبوت کا سورج آ گیا۔ شاید میں نے بہت اچھی بات کہہ دی تھی، سبحان اللہ بولنا چاہیے تھا۔ ساری چیزیں بدل گئی، مصطفیٰ کی نبوت کا تیور نہیں بدل سکتا۔ لا نبی بعدی، مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قیامت کی صبح تک جس کے سر سے نبوت کا تاج استمرار اور تجدد اور کنٹینیوس لینے کے ساتھ ہے، وہ صرف میرے مصطفیٰ کی۔ واہ، یہی وجہ ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ وہ اللہ۔ ارے ہاتھ اٹھا کر بولو نا، ہمارا نبی، بیٹا کامیاب ہو ہمارا بیٹا، بیٹی کامیاب ہو ہماری بیٹی، ہم جن سے کامیاب ہے وہ ہمارا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سب سے اعلیٰ و اولا۔ پتہ نہیں مجھے سب سے ہاتھ نہیں دکھ رہے، میری آنکھوں کی روشنی ٹھیک ہے ابھی۔ سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و بالا، دونوں عالم کا دولہا، سارے اونچوں سے اونچا، سارے اچھوں سے اچھا، سب چمک والے اجلوں میں چمچا کیے، اندھے شیشوں میں چمچا۔ ہوائیں بدل گئی، فضائیں بدل گئی، ملک کا مزاج بدل گیا۔ سرکار کا وصال ہوا، سرکار کے بعد ان کی جگہ پر صدیق آ گئے، صدیق گئے، عمر آ گئے، حضرت عمر گئے، حضرت عثمان آ گئے، حضرت عثمان گئے، مولا علی آ گئے، حضرت مولا علی گئے، آقا حسن آ گئے، آقا حسن گئے، حضرت امیر معاویہ آ گئے۔ اسی طریقے سے دنیا چلتی رہتی ہے، دنیا بدلتی رہتی ہے۔ جو نہیں بدلے وہ خدا ہے، جو سب کو بدل بے شک۔ سلطنت بنی امیہ آئی چلی گئی، سلطنت بنی عباس آئی چلی گئی، سلطنت ایوبی آئی چلی گئی، سلطنت سلجوقی آئی چلی گئی، سلطنت عثمانی آئی چلی گئی۔ آپ کا بھارت کا بھی ایک سفر دیکھ لیجیے، نہ شاہجہاں رہے نہ اکبر، حضرت اورنگزیب رہے۔ پھر وہ دور بھی آیا کہ 1857 سے 1947 تک بھارت تن کے گوروں اور من کے کانوں کا غلام تھا، مگر پھر ہندوستان کے مجاہدین حریت نے ہندوستان کے ماتھے پر اپنی قربانی کے بہتے ہوئے خون کو آزادی کا سرور دیا۔ 1857 سے 1947 تک انگریزوں کے قبضہ ظلم و استبداد میں آپ کا یہ بھارت رہا۔ پھر ہوائیں بدلی، ہندوستان آزاد ہوا، کانگریس کی حکومت آئی۔ آگے پیچھے کچھ لوگ بھائی بالکل بالکل سنجیدگی کا ماحول رہے تاکہ کبھی کبھی اچھی باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ اتنے اچھے لوگ کبھی کبھی ملتے ہیں۔ جتنے اچھے لوگ، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نوری نگر میں نہیں بلکہ مہاراشٹر کی کسی گلیوں میں بول رہا ہوں۔ اس لیے محبت سے ایک بار ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ہوائیں بدلی، فضائیں بدلی، ملک بدلا، تہذیب بدلی، تمدن بدلا، کلچر بدلا، خیال بدلا، مزاج بدلا، دماغ بدلا، تحقیق بدلی، تحقیق بدلی۔ نہ آئنسٹائن رہا نہ نیوٹن رہا، مگر تحقیق بدلی، ساری چیزیں بدلی۔ 1857 سے 1947 تک ہندوستان
انگریزوں کے قبضے میں رہا، پھر ہندوستان آزاد ہوا، کانگریس کے پنجوں میں رہا، وہ بھی نہیں رہا، آج کسی اور کے ہاتھ میں، یقین رکھیے یہ بھی نہیں رہے گا۔ جی اس لیے کہ دنیا بدلنے ہی والی جگہ ہے، ایک جگہ جو ٹھہر جائے وہ دنیا نہیں، یہ چلتی رہتی ہے یہ دنیا، آگے بڑھتی رہتی ہے دنیا، تو جو چیز بدلتی رہتی ہے اس سے دل مت لگاؤ۔ اگر سبحان اللہ بولو تو آگے بڑھتا ہو، جو چیز بدلتی رہے اس سے دل مت لگاؤ، جو سب کو بدل دے اسے خدا کہتے ہیں، مولا سے دل لگاؤ۔ تین چیزوں کو آپ کے درمیان رکھو، ان تین چیزوں کو اگر آپ نے اپنی زندگی کی کتاب میں رکھ لیا، کوئی رہنما ملے نہ ملے، قرآن آپ کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ کوئی قائد ہو نہ ہو، اسی لیے تو کتاب اللہ ہمیشہ ہمارے درمیان ہے۔ کتاب اللہ کو ہدایت کی کتاب، اسے اصل رہنما بنا لیا۔ تین چیزیں ہیں، پہلی چیز کا نام ہے یقین، واہ سبحان اللہ، دوسری چیز کا نام ہے اطاعت، اور تیسری چیز کا نام ہے محبت، سبحان اللہ۔ اگر مسکرا کر سبحان اللہ آپ بولیں گے تو سبحان اللہ۔ یقین، اس بات کا یقین کر لو کہ جب وہ چاہے گا تب ہم مریں گے، اور محبت سے، اور جی لگا کر ہاتھوں کو ایک بار ذرا لہلا کر مٹھی باندھ کر کہو لبیک یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ، اور ایک بار کیفیت کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ۔ وہ جس سے مارے گا اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اور وہ جسے بچائے گا اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ نہ شداد رہا نہ شداد کی جنت رہی، نہ فرعون رہا نہ فرعون کا غرور رہا، نہ حامان رہا نہ حامان کا اقتدار رہا، تو کب تک رہے گا؟ نہ شداد رہا نہ شداد کی جنت، ایک بات اتری ہے، نہ شداد رہا نہ شداد کی جنت رہی، میرا عثمان بھی ہے، عثمان کی جنت ہے، میرا عثمان اور عثمان کی جنت بھی ہے۔ تو آؤ عثمان کی زندگی اپنا، سب سے بڑی دولت کا نام ہے اسلام کے بیٹوں، تمہارے پاس یقین اللہ ہے۔ جب لفظ ہے بھی نہیں تھا، اللہ ہی اللہ، 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 اللہ تھا۔ جب لفظ تھا بھی نہیں تھا تب اللہ تھا، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ رہے گا۔ جب لفظ رہے گا بھی نہیں رہے گا، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ تو ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگا دو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ نہیں ادھر والے لوگ بنگلہ دیش کے ہیں کیا؟ ارے جوان ہو تم، کپڑوں سے بتاؤ کہ ہم اسلام کے بیٹے ہیں، ٹوپیوں سے بتاؤ کہ ہم اسلام کے بیٹے ہیں، طبیعت سے بتاؤ کہ ہم اسلام کے بیٹے ہیں، مزاج سے بتاؤ کہ ہم اسلام کے بیٹے ہیں۔ بھارت میں تم کم نہیں ہو، اگر 1 کروڑ میں 20 لاکھ تم رہو، اگر 1 ارب میں 20 کروڑ تم رہو، تو ایک بس میں اگر 100 بیٹھ گئے تو 20 تم رہو گے۔ تو پھر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تمہارے بیٹوں کو موب لنچنگ کا خزانہ بنا دے۔ جب تیرے سر پہ ٹوپی رہے گی، ایک کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے سوچے گا
کہ یہاں کربلائی رنگ کے 20 شہزادے ہیں، نہ تیرے بیٹوں کی موت لنچنگ ہوگی نہ تیرے گھر والوں کی موت لنچنگ۔ کیوں فیس بک پر چیخ چیخ کر کہتے ہو، کیوں یوٹیوب پر چلا چلا کر کہتے ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ اگر شریعت نے تجھ سے پوچھ لیا پتا، اگر اسلام نے تجھ سے پوچھ لیا پتا، اگر دین مصطفی کے چہرے میں اداس لہجے میں تجھ سے کہا بول، ہم نے تو تجھے کہا تھا تیرا کردار حسینی ہو، تیری رفتار حسینی ہو، تیری بصیرت حسینی ہو، تیرا خیال حسینی ہو، تیرا سجدہ حسینی ہو، تیری نماز حسینی ہو، تیرا علم حسینی ہو، تیری فکر حسینی ہو۔ تم نے اسلام کے ساتھ انصاف نہیں کیا، کسی دن تم اسلام کے تقاضوں کے ساتھ انصاف کرو گے۔ بھارت کی سرزمین پر کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں پیدا کیا ہے جو تمہارے بیٹوں کو سڑکوں پر ظلم و ستم کا نشانہ بنا دے، اس لیے کہ حسینی نہ ظلم سہنے والے کا نام ہے نہ حسینی ظلم کرنے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام۔ اس نے پورا ملک ہاتھ اٹھا کر بولے یا حسین، لہرا کے بولو یا حسین، اور طبیعت سے بولو یا حسین۔ اسلام کے بیٹوں اپنا لباس ٹھیک کرو، اپنے کپڑے ٹھیک کرو۔ تم کپڑے ٹھیک نہیں پہنو گے تو کیسے پہچانے جاؤ گے تم مسلمان ہو؟ پوچھتے ہیں تم سے بتا تیرا نام کیا ہے، پھر ظلم کا پتھر توڑتے ہیں تجھ پر۔ جب پٹ سنور کر نکلے گا تو تیری نظر نیچی ہوگی، تیرا خیال بہتر ہوگا، تو دنیا کہے گی جب 1400 سال بعد والا مسلمان ایسا ہے تو 1400 سال پہلے والا مسلمان۔ اس لیے زندگی جینے کا ہنر سیکھو۔ بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، بہت لمبی حدیث ہے، اسی لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، شاب من نشأ فی العبادہ، جوان اسی کو کہتے ہیں جس کی جوانی عبادت میں گزرے۔ پتہ نہیں میرے اسٹیج کی دعا نہیں ہوا تو اسٹیج مسکرا کر دعا دے دے تاکہ مزاج بن جائے۔ کبھی کبھی واہ واہ کی صدا ملتی ہے نا تو اندر کا مطالعاتی انسان بے چین ہو کر باہر نکلتا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں کہوں گا شاب من نشأ فی العبادہ، جوان وہی ہے جس کی جوانی عبادت میں گزرے، اور جس جوان کی جوانی عبادت میں گزرتی ہے اسے کوئی سایہ جس دن نہیں ملتا ہے اس دن بھی رب اپنے عرش کا سایہ اس پر کرتے ہیں۔ یہ ہے جوان کی شان، رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان۔ تو بھی اے مرد مسلمان اپنی خودی پہچان، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ بویا وہ کیسا دہقان، جس پانی میں لہر نہیں ہو وہ کیسا ہے دریا، جس میں ہوائیں تیز نہیں ہو وہ کیسا ہے۔ یقین سب سے بڑی دولت ہے، اطاعت۔ جی بھائی دیکھیے اطاعت، وعلیکم السلام۔ اطاعت کا مطلب، اطاعت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم اسلام بچا لو گے۔ اطاعت کا فائدہ یہ ہے کہ اسلام بچا لو گے۔ اور تیسری چیز ہے محبت۔ محبت کا فائدہ یہ ہے کہ اسلام پھیلا دو۔ اسلام بچانا بھی ہوگا، اسلام پھیلانا بھی ہوگا، اور اسلام پھیلانے سے پہلے اپنے اندر کے اسلام کو ٹھیک کرنا بھی ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے بیٹے ہیں، ہم شریعت محمدی کے اجالوں میں اپنی زندگی کی صبح و شام کی کتاب کے پنوں کو الٹ پلٹ کر جنت کی طرف جانے کی تلاش میں ہیں۔ اب تم تو چاہو ہمارے چچا رہے
سلامت رکھے. برگد کا پیڑ جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنا ہی سایہ دار ہوتا ہے، اس لیے بوڑھوں کو اپنے معاشرے میں عزت کے ساتھ رکھیے. ذرا مسکرا کے بول دو سبحان اللہ. یقین سب سے بڑی دولت ہے. یقین رکھو کہ ہم سوچتے ہیں وہ نہیں سوچتا. واہ واہ. سو کر جاگنا میری فطرت، مگر اللہ نیند سے پاک ہے تو وہاں جاگنے کا تصور بھی نہیں. وہی ہے وہی ہے وہی ہے. جب وہی ہے تو اسی کے ہو جاؤ. بے شک. اگر تم کسی کے ساتھ رہو گے تو جس دن وہ جائے گا تم بھی جاؤ گے. کرسی پہ بیٹھا ہوں میں، کرسی گئی میں بھی گئی. اسٹیج پر ہے حضرت عبدالرؤف رہنا، اسٹیج پہ عبدالرؤف گئے. جس سے تم ٹیک لگا کر رہو گے جب تک وہ چیز ہے تم ہو تو پھر آؤ نا اسی یادوں سے ٹیک لگاؤ جس کی یاد کرتے ہو وہ کبھی جاتا ہے. رب کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اس لیے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا رب ہو جاتا ہے اس کا سب ہو جاتا ہے. اور جب سب ہو جاتا ہے تو بریلی والا پکار کر کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہے منہ میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت. اس کو دیکھتے ہیں اچھا لگتا ہے، دیکھتے رہیے سبحان اللہ کہتے رہیے تو اور اچھا لگے گا. ارے محبت ہاتھ اٹھا کے بولو نا بھائی صاحب سبحان اللہ. اب تو ہاں کروں گا سب کروں گا، لیکن اس کو جو کرنا ہے وہ کرتے. جی اب مولانا فرمائیے ایک واقعہ یاد ہے، اسے سن لینا. مجھے خبر ملی ہے کہ الحمدللہ یہ آبادی چھوٹی ہے مگر چھوٹی آبادی کا جو دل ہے وہ بہت بڑا. اللہ اس آبادی کو سلامت رکھے. چھوٹی سی آبادی، مولانا فرید جیسے خطیب کا خطاب. کمیٹی چاہتے تھی 40 لاکھ ملے مگر کمیٹی کے جوانوں نے 55 لاکھ نکالا گزشتہ سال. اور الحمدللہ اسی سال صبح سویرے مسجد کے سنگ بنیاد کا خوبصورت منظر بھی سامنے آئے. انشاءاللہ جب مسجد بن کر آئے گی تو اس میں